السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 167، 168 اور 169 ہوگا۔ یہ پنجابی میں 160، 168 اور 169 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، اس کا معنی اور رکے، یہ دونوں اس کے معنی ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، عن سبیل اللہ، قد ضلوا، قد یقیناً، ضلوا وہ گمراہ ہوئے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے دلالت وغیرہ، دلالم بعیدا، گمراہی میں دور کی، بہت دور کی گمراہی میں گمراہ ہوئے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہوئے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم نہیں، یکن اللہ، یکن کو آپ دیکھیں تو اس میں کاف نون موجود ہے، یہ کن فیکون آپ ہر چوتھے پانچویں دن پڑھتے ہیں، ہے اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی، لیغفر کہ وہ بخشے، یغفرہ کو دیکھیں تو لام کا معنی کہ، یا کا معنی وہ، اور غین فارا اس میں موجود ہے مغفرت، یہ بھی اب آپ کو لفظ یاد ہو جانا چاہیے، لیغفر لہم کہ وہ بخشے ان کو، بلا لیہدیہم اور نہ وہ ہدایت دے انہیں، طریقہ راستے کی۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ کہ ان کو بخشے اور نہ انہیں راستے کی ہدایت دے، راستے سے مراد سیدھا راستہ، اللہ مگر، طریقہ راستہ، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، جہنم، جہنم کا، خالدین فیہا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، آبادہ ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان، یسیرا کو یاد رکھنے کے لیے میں نے اردو کا لفظ میسر آپ کو پہلے بتایا تھا، جب کوئی چیز میسر ہوتی ہے تو وہ یقینی بات ہے اس تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، بہت آسان سبق ہے آج ویسے بھی، تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہمارے رب نے آج کے سبق میں ہم پر کیا مہربانی فرمائی ہے۔ مہربانی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا رب
ہمیں جب بتلاتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، کوئی عذاب اور جہنم کی آیت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے قرآن میں، تو ہم اس سے ڈرتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے۔ کوئی انعام اور جنت کی آیتیں جنت کے بارے میں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں حوصلہ دیتی ہیں کہ ہم اچھا کام کریں اور جنت حاصل کریں۔ اس لیے کہتا ہوں یہ اللہ کی کمال مہربانی۔ تو آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، کفر کے معنی انکار کے بھی ہیں، کفر کے معنی چھپانے کے بھی ہیں، کفر کے معنی کفر کے بھی ہیں، اور یہاں پر کفر کا معنی جو ہے یہ کس چیز سے کفر کیا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا۔ اس کا جو ریفرنس اور کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ اب رسالت کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات جو ہے، اوپر سارا جو لیکچر ہے وہ یہودیوں کے بارے میں۔ اور دوسرا جرم کیا کیا؟ بصدو عن سبیل اللہ، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی اللہ کے راستے سے رکے۔ یعنی ایک جرم تو یہ کیا کہ خود اللہ کے راستے پہ نہیں گئے، اور دوسرا جرم یہ کیا کہ جانے والوں کو روکا، وہ دولت کی بنیاد پہ ہو، وہ قوت اور طاقت کی بنیاد پہ ہو، وہ زبان اور کتابی شکل میں ہو، لوگوں کو حق بات سے روکنا، جتنے بھی وسائل کو استعمال کرتا ہے وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے مترادف ہے۔ یقیناً اللہ نے فرمایا کہ وہ دور کی گمراہی میں جا گرے، دور کی گمراہی میں گمراہ ہوئے۔ اب گمراہی کے بھی کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھولتا ہے اور جلدی لوٹ آتا ہے، جو ہی اسے پتہ چلتا ہے توبہ کی طرف آتا ہے، جلدی لوٹنا اور پلٹنا آسان ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں دیر کر دے اور گمراہی کے راستے پہ چل نکلے اور اتنا ڈھیٹ ہو جائے کہ دوسروں کو بھی ادھر چلانے کی کوشش کرے، تو یہ دور کی گمراہی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، آپ کسی راستے پہ چل رہے ہوں، بے شک آپ کار میں اپنے سفر کر رہے ہیں اور وہ راستہ درست نہیں ہے، آپ کی منزل کی طرف کا نہیں ہے، آپ بھول گئے ہیں، تو جتنی دیر آپ زیادہ چلیں گے اتنا آپ دور چلے جائیں گے اصل منزل سے۔ اور پھر دور کی گمراہی میں کون جاتا ہے، کون گرتا ہے؟ جو حق بات کو دیکھے نہ، اس کو بتانے والے بتاتے رہیں لیکن وہ اپنی مرضی کرے، ان کی نہ سنے، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں یقیناً وہ ان کی واپسی کے راستے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سننا ہی نہیں۔ آج آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ یہ برے کام ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ شادی کے طریقے، یہ غمی کے طریقے یہ اسلام کے نہیں ہیں، یہ رہن سہن، یہ انداز زندگی اللہ کی طرف سے بیان کردہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے اپنی باتوں کو اپنے پاس رکھو، یعنی سننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس نے بھٹکتے ہی چلے جانا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، کفر کی وضاحت تو بھی ہو گئی، اب ظلم کی ہم بات کریں گے۔ ظلم بھی کئی طرح کا ہے۔ ظلم کا معنی یہ ہے کہ کسی کا حق ہو وہ اسے نہ دینا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ اور ظلم چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے ظلم تک کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ چھوٹا ظلم یہ ہے کہ کسی کا حق آپ نہیں دیتے، چھوٹی موٹی چیز ہے، چھوٹا ظلم ہے۔ کسی کا آپ حق ہڑپ کر جاتے ہیں، بڑی جائیداد ہے تو اس سے بڑا ظلم ہوگا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا،
سب سے اعلیٰ و افضل بنایا، ان کا درجہ اور رتبہ اتنا بلند کیا جو کسی اور کو نہیں دیا، تو اب ان کو رسول ماننا، ان کی بات کو ماننا، یہ ان کا حق ہے۔ اور جو یہ نہیں مانتا، وہ اپنے عمل سے ہو یا اپنی باتوں سے ہو، تو پھر اس نے ظلم کیا۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے دنیا کی ہر نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی اور ہمیں دیں، صحت اور تندرستی دی، اور روحانی اور ذہنی اور جسمانی تمام ضروریات کا بندوبست فرمایا۔ اب اس کا حق ہے کہ اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو بہرحال جو کفر کر جنہوں نے کیا اور ظلم کیا، تو اللہ ان کو بخشنے والا نہیں، اور اللہ اتنا ناراض ہے کہ اگر وہ اسی طرح فوت ہو جائیں گے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، خواہ ان کے پاس کتنی زیادہ نیکیاں کیوں نہ ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ دوسری ناراضی اللہ کی یہاں سے نظر آتی ہے کہ اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، کفر اور ظلم کر کر کے بہت آگے چلے جاتے ہیں، توبہ کی طرف نہیں پلٹتے، پھر ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، پھر حق بات کو قبولنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا، تو ایسے ہی انداز میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا۔ آگے فرمایا ایک راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ کون سا راستہ؟ جو جہنم کو جانے والا ہے، یعنی اللہ ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، اب ان کو اس راستے پہ مزہ آتا ہے، اب ان کو اس راستے سے پلٹنا مشکل لگتا ہے، اب ان کو یہ راستہ مزین اور خوبصورت لگتا ہے، اب نصیحت کرنے والے ان کو برے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے قتل کے در پہ بھی ہو جاتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ کیا نبیوں کا جائیداد کا جھگڑا تھا؟ کیا نبی نعوذ باللہ کوئی اور پراپرٹی کا کام کرتے تھے کہ جن میں ان کا جھگڑا ہو گیا زمینوں کا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بس وہ بتاتے تھے کہ یہ تمہارے طریقے غلط ہیں، اس طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ ان کی جان کے دشمن بن گئے، اور یہاں تک کہ کئی انبیاء کرام کو شہید بھی کر دیا۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور نہیں دکھاتا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ کیا؟ جہنم میں پھینکنا، اور جہنم کو گرم رکھنا، اس کی آگ کو سلگانا، اس کی آگ کو بھڑکانا اور مسلسل بھڑکانا، اور ظالموں کو پکڑ کر اس میں پھینکنا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے، جب آپ ایندھن جلاتے ہیں، اگر ہیلی کاپٹر اڑانا ہو تو کتنا خرچ آتا ہے پیٹرول کا، اگر آپ نے بحری جہاز چلانا ہو تو ڈیزل کتنا زیادہ لگتا ہے، کتنی انرجی چاہیے اس آگ کے لیے۔ گھر کا چولہا جلانا ہو، کسی غریب سے پوچھیں جن کے گیس نہ لگی ہو کتنی لکڑیاں لگتی ہیں، کتنی گیس کے سلنڈر لگتے ہیں، کتنا مشکل کام ہے۔ یہ چھوٹی سی آگ ہے، اور جہنم کی آگ کو جو ختم ہی نہیں ہوگی، اور اتنی تیز کہ جس میں پتھر بھی جل کر آگ کا کام دیں گے، اور اتنی گہری کہ ایک پتھر گرے 70 سال تک اس کی گہرائی تک پہنچتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جس کے 7 درجے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی آگ برقرار رکھی جائے گی، تو یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ جی ہم آپ سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور ایسے طریق کی درخواست کرتے ہیں جو جنت کو جانے والا ہو، اور جہنم کے طریق سے، جہنم کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔